السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو ایک ایسا عظیم واقعہ سنانے جا رہا ہوں جس نے اسلام کی تاریخ کا رخ بدلا۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ایک سخت دل، جرئی اور بہادر شخص جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن سمجھا جاتا تھا، اچانک اللہ کے نور سے ایسا روشن ہوا کہ اسلام کا سب سے بڑا سہارا بن گیا۔ جی ہاں، میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعے کی بات کر رہا ہوں۔ ذرا آپ تصور کیجئے کہ ہم مکہ مکرمہ کی گلیوں میں کھڑے ہیں، چاروں طرف ریت اڑ رہی ہے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور بیت اللہ کے چاروں طرف قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب اسلام کی روشنی نئی نئی چمکی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی آواز بلند کی ہے، مگر قریش کو یہ بات ایک آنکھ بھی نہیں بھا رہی۔ وہ اپنے بتوں کی محبت میں اندھے ہو گئے تھے اور جو بھی لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ مسلمان اس وقت بہت کمزور تھے، کوئی غلام تھا تو کوئی یتیم، کوئی غریب تھا تو کوئی بے سہارا، انہیں دن رات ستایا جا رہا تھا، کوئی رسیوں میں باندھ کر کھینچ رہا تھا، کوئی گرم ریت پر لٹا رہا تھا، کوئی بھوکا پیاسا رکھ رہا تھا، مگر پھر بھی ان کے دلوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی بجھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اسی مکے میں ایک شخص تھا جس کا نام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ قدم میں لمبا، جسم میں طاقتور، آواز میں رعبدار اور طبیعت میں سخت، پورا مکہ اس کی ہیبت سے لرزتا تھا۔ اگر عمر کسی گلی سے گزر جاتے تو کمزور لوگ راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ ان کی تلوار کا چرچا تھا اور ان کی سختی کا ہر کوئی قائل تھا، لیکن بھائی اس وقت یہی عمر اسلام کے سب سے بڑے دشمن سمجھے جاتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ محمد نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے، ہمارے خاندانوں کو آپس میں لڑایا ہے اور یہ نیا دین ہمارے پرانے نظام کو ختم کر دے گا۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ دعوت جڑ پکڑنے سے پہلے ہی ختم کر دی جائے۔ اب ذرا وہ لمحہ دیکھیے، ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں اپنی تلوار کمر پر لٹکاتے ہیں اور دل میں عہد کرتے ہیں، میں آج محمد کو قتل کر دوں گا تاکہ قریش کو سکون مل جائے اور یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ وہ تیز تیز قدموں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ راستے میں ایک شخص ملتا ہے، اس کا نام ہے نعیم بن عبداللہ۔ وہ عمر کو دیکھ کر چونک جاتا ہے، چہرے پر غصہ، ہاتھ میں ننگی تلوار، قدموں میں تیزی۔ نعیم پوچھتے ہیں، کہاں جا رہے ہو عمر؟ عمر غرا کر کہتے ہیں، محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر نعیم سمجھ جاتے ہیں کہ معاملہ کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے۔ وہ حکمت سے کہتے ہیں، عمر تم پہلے اپنے گھر والوں کو تو دیکھو، تمہاری بہن اور بہنوئی پہلے ہی محمد پر ایمان لا چکے ہیں۔ بس بھائی یہ سنتے ہی عمر کا چہرہ اور بھی سرخ ہو گیا، غصے سے آنکھیں لال ہو گئی، قدم تیز، وہ سیدھے سیدھے اپنی بہن کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دوستو آپ ذرا اس لمحے کو ذہن میں لائیے۔ عمر غصے سے بھرے ہوئے اپنی بہن فاطمہ بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے، ہاتھ میں تلوار، چہرے پر سختی، قدموں میں جلال۔ راستے میں لوگ انہیں دیکھتے ہی گھبرا جاتے ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ پوچھ سکے کہاں جا رہے ہیں۔ جب وہ اپنے بہن کے دروازے پر پہنچے تو اندر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ یہ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو فاطمہ اور ان کے شوہر سعید بن زید کو سورہ طٰہٰ کی آیات سنا رہے تھے۔ آواز نرم تھی، دل کو چھو لینے والی تھی، مگر عمر کے کانوں میں جاتے ہی جیسے آگ لگ گئی۔ وہ غصے میں دروازہ کھٹکھٹاتے نہیں تھے بلکہ زور سے دھکیل کر اندر گھس جاتے ہیں۔ اندر داخل ہوتے ہی پوچھتے ہیں، یہ کیسی آواز تھی جو میں باہر کھڑا سن رہا تھا؟ سعید بن زید گھبرا کر کہتے ہیں، عمر یہ بس ہماری اپنی باتیں تھی، لیکن عمر بھلا ماننے والے کہاں تھے؟ وہ اور بھی گرجدار آواز میں بولے، نہیں میں نے محمد کے کلام کی آواز سنی، سنو مجھے خبر ملی ہے کہ تم دونوں اس پر ایمان لے آئی ہو۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اپنے بہنوئی سعید بن زید کو پکڑ کر مارنا شروع کر دیا، مکے اور گھوسے برساتے رہے۔ سعید نے کچھ کہنا چاہا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ اور بھی سخت ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر بہن
فاطمہ آگے بڑھی اور چیخ کر کہا عمر بس کرو، ہم ایمان لا چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، محمد اس کے رسول ہیں، تمہارا جو جی چاہے کر لو، ہم اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بس بھائی یہ الفاظ جیسے ہی پتھروں پر ہتھوڑا ہو عمر کے کانوں میں گونج اٹھے، لیکن غصہ اتنا تھا کہ انہوں نے اپنی بہن کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ چہرے سے خون بہنے لگا، پیشانی پر لکیریں ابھر آئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب ذرا منظر سوچو، ایک طرف بہن زخمی ہے، خون ٹپک رہا ہے، لیکن زبان پر ڈٹ کر ایمان کی گواہی ہے، دوسری طرف بہنوئی کمزور ہے مگر نظریں جھکی نہیں، اور ایک طرف عمر کھڑے ہیں، ہاتھ کانپ رہے ہیں، دل میں غصہ اور عجیب سی الجھن۔ پھر بہن نے بڑی جرأت سے کہا عمر ہم نے حق کو پہچان لیا ہے، تم چاہے ہمیں قتل کر دو، ہم اس کلام کو نہیں چھوڑیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، یہ قرآن کریم ہے۔ یہ سن کر عمر کے چہرے کی سختی کچھ کم ہوئی، ان کے دل میں پہلی بار نرمی کی لہر دوڑی۔ انہوں نے کہا یہ صحیفہ دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ آخر محمد کیا لے کر آئے ہیں۔ فاطمہ نے کہا نہیں عمر تم ناپاک ہو، قرآن کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں، پہلے غسل کرو پھر ہم تمہیں دکھائیں گے۔ عمر خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر بعد انہوں نے غسل کیا، پھر بہن نے وہ صحیفہ ان کے ہاتھ میں دیا۔ ایک سخت دل ضدی اور جابر انسان اپنے ہاتھ میں قرآن کے اوراق لے رہا ہے، نگاہ پہلی بار اللہ کے کلام پر پڑتی ہے، آنکھیں آہستہ آہستہ الفاظ کو پڑھتی ہیں۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ یہ الفاظ بجلی کی طرح دل پر گرے، چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، زبان پر خود بخود نکلا یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ تو رب العالمین کا کلام ہے۔ وہی عمر جو اسلام کو مٹانے کے لیے نکلے تھے، چند لمحوں میں خود اسلام کی روشنی کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ آپ نے ابھی دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن اور بہنائی کو مارنا شروع کیا تھا، مگر بہن کے خون آلود چہرے اور اس کے مضبوط ایمان نے ان کے دل میں ایک لرزہ پیدا کر دیا۔ یہی لمحہ تھا جس نے تاریخ کا رخ موڑا۔ اب وہ اپنی بہن کے ہاتھ سے قرآن کا صحیفہ لیتے ہیں، غور کرے کہ یہ وہی عمر ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے تھے، اور اب اللہ کی کتاب ان کے ہاتھوں میں ہے۔ عمر جب پڑھنے لگے تو سب سے پہلے ان کی نگاہ سورہ طٰہٰ کی ان آیات پر پڑی۔ یہ آیات سیدھے سیدھے عمر کے دل پر بات کر رہی تھی، گویا قرآن کہہ رہا ہو اے عمر یہ کلام اس لیے نہیں آیا کہ تمہیں تکلیف دے، یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرے، یہ کلام اس رب العالمین کی طرف سے ہے جس نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ الفاظ پڑھتے جاتے اور آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے، ان کا دل جس پر غرور اور سختی کا پردہ پڑا تھا اب نرم پڑنے لگا تھا۔ انہوں نے بہن کی طرف دیکھا اور زخمی چہرے کے ساتھ ڈٹی کھڑی تھی، بہنوئی بھی کمزور ہونے کے باوجود ایمان پر قائم تھے، یہ منظر بھی ان کے دل میں تیر کی طرح لگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ سے کہا فاطمہ یہ کتنا عظیم کلام ہے، محمد واقعی سچے ہیں۔ بہن کے چہرے پر خوشی کی جھلک آئی، اس نے کہا عمر اللہ کی قسم یہی حق ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دیواریں گرنے لگی، وہ جو ضد اور غرور میں ڈٹے تھے اب عاجزی کے ساتھ سر جھکا بیٹھے تھے۔ اتنے میں حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کونے میں چھپے ہوئے تھے باہر آ گئے، وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے کہا عمر خوش ہو جاؤ، اللہ کے رسول نے کل رات دعا کی تھی اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل کے ذریعے عزت عطا فرما۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کی دعا تمہارے حق میں قبول کر لی ہے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر آخری مہر بھی ٹوٹ گئی، وہ جذبات سے لبریز ہو گئے اور کہا اے خباب مجھے فوراً محمد کے پاس لے چلو، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ بھائی اب وہ لمحہ آ گیا تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل
मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। वो जो तलवार लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने निकले थे, हम उसी तलवार के साथ ईमान कबूल करने के लिए जा रहे थे। आंखों में नमी थी, चेहरे पर संजीदगी, दिल में अहद और जबान पर एक ही बात, मुझे मोहम्मद के पास जाना है, मुझे हक कबूल करना है। अब आप जरा उस वक्त का मंजर दिल में लाइए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में तलवार है, लेकिन दिल में अब एक नरमी और अज़्म है। वो बहन के घर से निकले हैं और सीधे उस जगह की तरफ जा रहे हैं जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबाए किराम खुफिया तौर पर जमा होते थे, यानी दार अरकम। दार अरकम उस जमाने में मुसलमानों की पहली तरबियत गाह थी। यहाँ कमजोर मुसलमान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान करीम सुनते, नमाज सीखते और अपने ईमान को मजबूत करते। लेकिन बाहर की दुनिया में वो सब कुरैश के जुल्म से दबे हुए थे। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस घर के करीब पहुँचे तो किसी ने अंदर जाकर खबर दी, उमर बिन खत्ताब बाहर खड़े हैं और हाथ में नंगी तलवार है। ये खबर सुनते ही तमाम सहाबाए किराम के चेहरों पर खौफ छा गया। सब जानते थे कि उमर इस्लाम के सख्त दुश्मन हैं। कुछ सहाबा घबरा गए कि शायद वो हमें कत्ल करने आए हैं, लेकिन उस मौके पर एक शेरे खुदा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हुए और कहा, उमर अगर खैर के साथ आया है तो ठीक है, वरना अल्लाह की कसम हम उसी की तलवार से उसका सर उड़ा देंगे। ये शोर सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर सुकून और रौब दोनों थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरवाजा खोलो। सहाबाए किराम ने दरवाजा खोला। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अंदर दाखिल हुए, उनके हाथ में तलवार, मगर चेहरे पर एक अजब सी कैफियत थी। सहाबाए किराम अपनी जगह खामोश खड़े थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर उमर का गिरेबान पकड़ा और जोर से फरमाया, ए उमर, कब तक अपनी जिद में डटे रहोगे? कब तक अल्लाह के गजब से नहीं डरोगे? ये अल्फाज उमर के दिल पर आखिरी ज़रब थे। वह कांप उठे, आंखों से आंसू बहने लगे और लरजती हुई जबान से कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये अल्फाज सुनते ही दारे अरकम के अंदर एक जलजला सा आ गया। सब सहाबाए किराम की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। उन्होंने एक आवाज में तकबीर बुलंद की, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोस्तों, अब जरा सोचिए, वही उमर जो कल तक इस्लाम के दुश्मन थे, आज मुसलमानों के भाई बन गए। सहाबाए किराम ने उन्हें गले लगाया, आंखों में खुशी के आंसू थे। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दूसरे सहाबा इस मंजर को देखकर शुक्राने के सजदे में गिर गए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, आज से तुम इस्लाम के लिए ढाल हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब दारे अरकम में ईमान लाए तो मुसलमानों के चेहरों पर खुशी और हौसले की एक नई रोशनी पैदा हुई। लेकिन सवाल ये था कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि अभी तक मुसलमान छुप छुप कर इबादत करते थे, कुफ्फार के खौफ से इस्लाम के पैगाम को खुफिया रखते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तबीयत में हमेशा से जुर्अत, ताकत और डट जाने की सिफत थी। इसलिए इस्लाम कबूल करते ही उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक पर नहीं हैं? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हम हक पर हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया, तो फिर क्यों छुप छुप कर इबादत करें? हम खुले आम अल्लाह की इबादत करेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। उस दिन एक तारीखी मंजर सामने आया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया कि अब मुसलमान कुरैश के सामने खुले आम अपने ईमान का ऐलान करेंगे। मुसलमान दो सफों में तकसीम हुए। एक सफ की क़यादत हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कर रहे थे, दूसरी सफ की क़यादत हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने की। तसव्वुर करें, दोनों जानिब ताकतवर शख्सियत थी और बीच में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
सब मिलकर बुलंद आवाज में तकबीर कहते हुए खाने काबा की तरफ रवाना हुए। कुरैश ने जब ये मंजर देखा तो हैरान रह गए। वो समझते थे मुसलमान हमेशा खौफजदा रहेंगे, लेकिन आज वो पूरे एतमाद के साथ अल्लाह के घर की तरफ बढ़ रहे थे। जब सब मुसलमान बैतुल्लाह पहुँचे तो वहाँ खड़े होकर खुले आम नमाज अदा की। कुरैश देखते रहे मगर कोई उमर और हमजा के सामने खड़ा होने की जुर्अत न कर सका। ये वो लम्हा था जिसने इस्लाम को पहली बार एक खुली कुव्वत बना दिया। उसी दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक खास लक़ब दिया, अल फारूक। फारूक का मतलब है हक और बातिल में फर्क करने वाला, क्योंकि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने से ये वाज़ेह हो गया था कि अब हक की ताकत दबने वाली नहीं, इस्लाम और कुफ्र के दरमियान लकीर खींच दी गई थी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद कुरैश के सरदारों के चेहरों पर खौफ छा गया। वो जान गए कि जिस आदमी को कल तक इस्लाम का दुश्मन समझते थे आज वो इस्लाम का सबसे बड़ा सिपाही बन गया है। और जब भी मुसलमान किसी मजलिस में जाते कुफ्फार उन्हें हल्के में नहीं लेते। वो जानते थे कि उमर और हमजा जैसे जाबाज उनके साथ हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम कबूल करने की खबर जैसे ही पूरे मक्के में फैली कुरैश के सरदार घबरा गए। कल तक उमर उनके साथ थे, इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे, लेकिन आज वही उमर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी बन गए। अबू जहल, उतबा, शेबा और दूसरे सरदार जमा हुए और कहने लगे अगर मोहम्मद के साथ उमर भी हो गए तो फिर हम कैसे उन्हें रोकेंगे। ये बात हकीकत थी, क्योंकि उमर की बहादुरी और जुर्अत सब पर जाहिर थी। उनका इस्लाम लाना गोया मक्के की ताकत के तवाजुन को बदल देना था। कुरैश ने मुख्तलिफ साजिशें की। कुछ ने कहा उमर को नरम बातों से वापस लाओ, कुछ ने कहा अगर वो बाज न आए तो ताकत से दबा दो, और कुछ ने कहा उसे कत्ल कर दो ताकि मोहम्मद के साथियों का हौसला टूट जाए। लेकिन भाई वो भूल गए थे कि अब उमर सिर्फ एक आदमी नहीं रहे थे बल्कि इस्लाम के शेर बन चुके थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम कबूल करने के फौरन बाद कुरैश को ये दिखा देना चाहा कि अब वो पीछे हटने वाले नहीं। वो सीधे अबू जहल के दरवाजे पर गए और जोर से आवाज दी, अबू जहल बाहर निकल। अबू जहल बाहर निकला तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा अबू जहल सुन लो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ला चुका हूँ। अबू जहल ने ये बात सुनी तो मुंह लटका कर अंदर चला गया। उसकी हिम्मत न पड़ी कि उमर को कुछ कह सके। फिर उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक एक कुरैशी सरदार के पास गए और सबको ऐलान करके बताया कि वो मुसलमान हो गए हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु न सिर्फ ईमान लाए बल्कि दीन के दिफा में डट गए। जब भी कोई मुसलमान पर जुल्म करता उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके सामने खड़े हो जाते। अगर कोई कमजोर मुसलमान को मारता उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसका हाथ पकड़ कर रोक लेते। अगर कोई इस्लाम का मजाक उड़ाता उमर उसकी आंखों में आग डालकर जवाब देते। एक मर्तबा कुछ कुफ्फार ने मुसलमानों को नमाज पढ़ने से रोका तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आगे बढ़कर कहा अगर किसी ने हाथ लगाया तो उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। उस दिन के बाद मुसलमानों को मक्के में खुलेआम नमाज पढ़ने का हौसला मिला। मुसलमानों का हौसला बुलंद हुआ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों में अजब खुशी पैदा हुई। पहले वो दबे हुए रहते थे, लेकिन अब वो जान गए थे कि उनके साथ एक ऐसा साथी है जो किसी से डरता नहीं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई थी, ए अल्लाह इस्लाम को उमर बिन खत्ताब के जरिए इज्जत अता फरमा, और वाकई वो दुआ पूरी हुई। पहले मुसलमान छुप छुप कर इबादत करते थे, कभी किसी वादी में कभी किसी मकान में, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम लाने के बाद ये कैफियत बदल गई थी। अब मुसलमान जान गए थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें एक ऐसा साथी अता किया है जिसकी मौजूदगी में वो खुलेआम दीन की बात कर सकते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा करते थे, हम हक पर हैं तो क्यों डरे। ये जुमला मुसलमानों के लिए नारा बन गया। अब वो छुपने के बजाय कुरैश के सामने जाकर इस्लाम का जिक्र करने लगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पहले मुहताज
ساتھ رہتے تھے تاکہ کمزور مسلمان تکلیف سے بچے رہیں، لیکن جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کے دائرے کو زیادہ کھول دیا۔ اب مکے کے میلوں میں کھڑے ہو کر اسلام کی بات کی جاتی، قریش کے سرداروں کے سامنے قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی، نوجوان اور عورتیں بھی حوصلوں کے ساتھ اپنے ایمان کا اظہار کرتے۔ یہ سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈٹ جانے کی برکت سے ممکن ہوا۔ دوستو، قریش کے سردار غصے میں جل بھن گئے۔ وہ کہتے تھے ہم نے سوچا تھا عمر کبھی محمد کے ساتھ نہیں ہوگا، لیکن آج وہی عمر ہمارے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا ہے۔ لیکن وہ کچھ کر نہ سکتے تھے، کیونکہ عمر جب مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تو کوئی ان پر ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہ کرتا تھا۔ اب مکے کی گلیوں میں پہلی بار اسلام کی آواز کھلے عام گونجی۔ مسلمان قریش کی مجلسوں میں جا کر کلمہ پڑھتے، خانہ کعبہ کے پاس کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے، بچے اور عورتوں تک اسلام کی بات پھیلانے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر مکے کے لوگ حیران رہ جاتے کہ یہ کون سی طاقت ہے جو ان کو کمزور لوگوں کو بہادر بنا رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، ہم کیوں نہ حق کو ہر ایک کے کانوں تک پہنچا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تمہارا وجود اسلام کے لیے ڈھال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ذریعے اس دین کو عزت دی ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور بھی مضبوط ہو گیا۔ وہ دن رات اسلام کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد دعوت کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اب مسلمان صرف اپنے ایمان کو بچانے میں نہیں لگے تھے، بلکہ دوسروں تک ایمان پہنچانے لگے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام ایک چھوٹی سی ٹولی سے نکل کر مکے کی گلی کوچوں میں ایک واضح آواز بن گیا، اور سب جان گئے کہ اب یہ آواز دبنے والی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام تو مضبوط ہو گیا، مگر قریش کے سرداروں کا غصہ اور بھی بڑھ گیا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ اسلام دن بدن پھیل رہا ہے، اور اب اس کے ساتھ عمر اور حمزہ جیسے بہادر لوگ بھی ہیں۔ قریش نے سوچا، اگر ہم نے مسلمانوں کو چھوڑ دیا تو یہ کل ہمارے گھروں اور ہمارے بچوں کو بھی اپنی دعوت میں شامل کر لیں گے۔ اس لیے انہوں نے ظلم و ستم میں اور اضافہ کر دیا۔ کمزور غلاموں کو سخت سزائیں دی جاتی، عورتوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر مکے کی گلیوں میں مارا جاتا، نوجوانوں کو رسیوں سے باندھ کر دھوپ میں تپایا جاتا۔ ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لیے ڈھال بن گئے۔ اگر کسی پر ظلم ہوتا تو وہ آگے بڑھ کر اس کو چھڑاتے، اگر کوئی کافر مسلمان کو مارتا تو عمر اسے اپنے ہاتھوں سے جواب دیتے، اگر کوئی مسلمان اسلام چھپاتا تھا تو عمر اس کے دل کو مضبوط کرتے اور کہتے، ہم حق پر ہیں، ڈرو مت۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں عمر کی عزت بڑھ گئی تھی۔ جب ظلم کی شدت بہت زیادہ ہو گئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مسلمانوں کو حبشہ ہجرت کی اجازت دی۔ وہاں ایک عیسائی بادشاہ نجاشی تھا جو انصاف پسند تھا۔ کچھ مسلمان مکہ چھوڑ کر حبشہ چلے گئے تاکہ وہاں امن سے عبادت کر سکے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ نہیں گئے، کیونکہ وہ اسلام کی ڈھال بنے رہنا چاہتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر وہ مکہ چھوڑ دیں گے تو کمزور مسلمانوں کا سہارا کون بنے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے کے بعد اکثر دار ارقم میں موجود رہتے، وہاں نئے مسلمان آتے، قرآن کریم سیکھتے اور ایمان کی روشنی حاصل کرتے۔ عمر کا وجود ان کے لیے طاقت کا سبب ہوتا۔ جب کوئی کمزور مسلمان گھبراتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کہتے، میں عمر ہوں، اللہ نے مجھے اسلام کے لیے کھڑا کیا ہے، تو کیوں ڈرتے ہو؟ پھر وہ وقت آیا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کی طرف ہجرت کا فیصلہ فرمایا۔ اس سے پہلے کچھ مسلمان چھپ چھپ کر مدینے کی طرف ہجرت کرنے لگے تھے۔ وہ رات کے اندھیرے میں مکہ چھوڑتے تاکہ قریش کے سردار انہیں نہ روک سکے، لیکن عمر کی طبیعت بھی اور تھی، وہ چھپ کر ہجرت کرنے کے قائل نہیں تھے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کے لیے نکلے تو انہوں نے اپنی تلوار، کمان اور تیروں کا ترکش اٹھایا اور کعبے میں جا کر بلند آواز سے کہا، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں
اپنے بیٹے کا سوگ منائے یا اس کی بیوی بیوہ ہو جائے یا اس کے بچے یتیم ہو، وہ آ کر مجھے روک لے۔ یہ اعلان سن کر قریش کے سرداروں کے دل دہل گئے، کوئی عمر کے قریب آنے کی ہمت نہ کر سکا، اور اس طرح عمر پورے اعتماد کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مسلمان مدینہ پہنچے تو انہیں پہلی بار سکون ملا۔ مدینے کے انصار نے کھلے دل سے مہاجرین کو قبول کیا۔ یہ بھائی چارہ اسلام کی تاریخ کا ایک انمول واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ پہنچ گئے۔ وہ پہلے ہی سے مضبوط ایمان والے اور بہادر تھے، لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر انہیں ایک نئی ذمہ داری ملی۔ وہ جانتے تھے کہ اب اسلام ایک نئی ریاست کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے۔ مدینے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، دین کے اہم فیصلوں میں شریک ہوتے، قرآن کریم کے احکام سن کر فوراً عمل کرتے، مسلمانوں کے معاملات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمر پر بڑا اعتماد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق رکھ دیا ہے۔ مدینے میں اسلامی معاشرہ بنتے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا کردار ادا کیا۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کرنے میں حصہ لیا، مسلمانوں کو نظام اور طور طریقے کی تعلیم دی، منافقین کی سازشوں کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت سخت تھی، لیکن یہ سختی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے تھی۔ ان کی یہی صفت مسلمانوں کے لیے ڈھال بن جاتی تھی۔ مدینے میں پہلا بڑا معرکہ غزوہ بدر تھا۔ بھائی یہ وہ دن تھا جب مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی اور کفار 1000 سے زیادہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جنگ میں ڈٹ کر حصہ لیا، دشمن کے سامنے بہادری سے لڑے، مسلمانوں کے حوصلے بڑھائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہ کر ان کے حکم پر عمل کیا۔ غزوہ بدر میں عمر کے خاندان کے لوگ بھی کفار کی طرف لڑنے آئے تھے، لیکن عمر نے کبھی رشتہ داری کو اسلام پر ترجیح نہیں دی۔ ان کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مدینے میں ایک بڑی آزمائش منافقین کی تھی۔ ان کا سردار عبداللہ بن ابی تھا۔ وہ سامنے سے دوستی کا دعویٰ کرتا، لیکن پیچھے سے اسلام کو نقصان پہنچاتا تھا۔ ایسے وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے، یا رسول اللہ اجازت دیجئے کہ میں منافقین کے سر قلم کر دوں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روکتے اور فرماتے، اے عمر کیا لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرتا ہے؟ اس سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ عمر کس قدر اسلام کے دشمنوں سے نفرت کرتے تھے اور کس حد تک دین کے دفاع کے لیے تیار رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی کیفیت یہ تھی کہ جب قرآن کریم کی کوئی آیات نازل ہوتی تو وہ فوراً اس پر عمل کرتے۔ ایک مرتبہ شراب کی حرمت کے بارے میں آیت نازل ہوئی۔ اس وقت کچھ مسلمان شراب پیتے تھے، لیکن جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی، انہوں نے فوراً کہا، ہم نے شراب چھوڑ دی، ہم نے شراب چھوڑ دی، اور سارے مسلمانوں کو اعلان کیا کہ اب شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور ایسے ہی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔